آگے بڑھایا جائے. اسی طریقے سے 5 منٹ بعد مکمل کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ آواز بھی بلند ہو اور خدا را اپنے بچوں اور اپنی بچیوں اور اپنے نوجوانوں کو یہ بتائیں یہود کون ہے، بتائیں فلسطین کیا ہے، بتائیں امت کا درد کیا ہوتا ہے، بتائیں محمد رسول اللہ نے امت کا درد کیسے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تربیت ان کی ہم نے کرنی انشاءاللہ تعالی. پھر اللہ توفیق دے کچھ ادارے بھی آگے بڑھیں گے جو مالی تعاون پہنچانے کی کوشش کریں گے. آپ کا جن پر اعتماد ہوگا آپ ان کو فائنینشیل ایڈ جو دے سکتے ہیں وہ دینی چاہیے، اس وقت ضرورت ہے. اسی طرح جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سوشل میڈیا پر بات کرنے کی، بات پریزنٹ کرنے کی صلاحیت دی ہے، وہ بڑھائیں چیزوں کو آگے. امپیکٹ ہوتا ہے الحمدللہ، اردو میں جائے، انگریزی میں جائے، دنیا کی اور زبانوں میں جائے. اسی طریقے پر اپنے مسلمان حکمرانوں سے مطالبہ ہونا چاہیے. یہ جا بھی سکتے ہیں اور لے جا بھی سکتے ہیں بہت کچھ. ان حکمرانوں کو غیرت دلانے کی ضرورت، مختلف طبقات کو غیرت دلانے کی ضرورت. اسی اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر ایک بہت مشہور سائنٹسٹ ہیں، بزرگ ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. ان سے اجازت لے کر یہ بات میں کر رہا ہوں. بات تو بڑی ہے، مستقبل میں کبھی ہوگی انشاءاللہ. سوال تھا کہ کیا ہم پاکستان سے تل ابیب کو ہٹ کر سکتے ہیں؟ کہا جی کر سکتے ہیں. جانا پڑے گا مصر کو اسپیس کے ذریعے سے. یہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سے میں نے خود سنا تھا اور یہ ان کے ساتھی تھے، ان سے میں نے کنفرمیشن اور اجازت لے کر یہ بات بیان کی. تو اللہ نے کس لیے دی یہ صلاحیت ہے؟ سجانے کے لیے. مارنے کی بات نہیں کر رہا ابھی میں، دکھانے کی بات تو کرو. کل ہم نے بھیجے تھے 73 میں اگر فورس کے ہمارے طیارے، آج ہم کچھ اور بھی بھیج سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے امت کے حکمرانوں کو کھڑا ہونا پڑے گا، غیرت ایمانی کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا. ہم مطالبہ کر سکتے ہیں اس سے. اور ایک اور مطالبہ مسلمان حکمرانوں سے کرنا چاہیے جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں. جن مسلمان بغیرت حکمرانوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور ان کی ایمبیسیز اپنے یہاں کھولی ہوئی، انہیں چاہیے غیرت دینی کا ثبوت پیش کریں، بند کریں ان کے ایمبیسیز، بھیجیں اسرائیل کے سفیر کو واپس، اور اپنے اگر وہاں تو واپس بلائیں. اور جن مسلمان ممالک کے ہاں بڑے پیمانے پر اسرائیلی مصنوعات استعمال ہوتی، بہت بڑے پیمانے پر اگر بائیکاٹ کیا جائے تو دل میں تارے نظر آئیں گے. یہ اس دور کا ایک ہتھیار ہے جس کو اختیار استعمال کرنا چاہیے. اور آخری بات ہے بھائیو بزرگوں، ابھی بڑی قیمت امت نے چکانی ہے اس کی. بڑے ظلم کیے امت نے بھی، بڑا دین کے ساتھ غداری کا معاملہ امت نے کیا، تبھی سب کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن کل اس سارے ظلم و ستم کے باوجود اور بہت بڑی قربانی اور لاشیں گرائے جانے کے بعد اس زمین پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی، جناب مہدی کی تشریف آوری بھی ہے، اور بالآخر ادھر سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث ہیں. خراسان کا لفظ حدیث میں رسول اللہ کے دور کا خراسان، ایران کا ایک بڑا علاقہ، افغانستان کا بہت بڑا علاقہ، پاکستان کے ہمارے قبائلی علاقہ جاتی علاقہ، خراسان رسول اللہ کے دور میں کہلاتا تھا. حضور نے فرمایا یہاں سے افواج چلیں گی، کالے جھنڈے ان کے ہوں گے اور جناب مہدی کی وہ مدد کریں گی. او بھائی ادھر کچھ کرو گے تو افواج ہوں گی نا، ادھر کچھ کرو گے تو افواج اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جائیں گی. یہ وقت آنا ہے. اس کے لیے میں نے کہا اپنے بچوں کی تربیت کریں، شوق شہادت ان میں پیدا کریں، جوش شہادت اور جہاد ان کے اندر ہم پیدا کریں، اور اللہ کے دین کی نصرت کی طرف بڑھیں تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی. اسی پہ قرآن پاک ہمیں بشارت دیتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم. اے ایمان والو کو تم اللہ کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کرے گا. تنظیم اسلامی نہ نوٹ کا تقاضا کرتی نہ ووٹ کا تقاضا کرتی ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں. دین پر عمل کرنا، دین کی دعوت دینا، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے. یہ ہم نے نہیں کیا تو پاکستان مشکلات میں، امت مشکلات میں. اسی درد کے ساتھ امت کو ہم دعوت دیتے ہیں، آؤ اجتماعی شکل اختیار کرو اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرو. یہی ہماری دعوت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی بھی توفیق دے اور امت کے عوام کو بھی بیداری عطا کرے، ہمارے حکمرانوں کو غیرت عطا کرے، اور ہمارے مظلوم بھائیوں اور بہنوں اور بچوں اور بوڑھوں اور جوانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، فلسطین و دیگر مقامات پر بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.